آپ لوگوں نے سنا، جیسے ابھی ہم بیان کر رہے تھے، شعبان کی فضیلت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کو کتنی اہمیت دی ہے، کیونکہ یہ رمضان سے پہلے ہے، اس کو رمضان کا مقدمہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رجب سے ہی یہ دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے کہ یا اللہ ان مہینوں میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، بہت دفعہ احادیث آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، لیکن جہاں یہ تمام فضائل آپ نے سنے، اس مہینے کی اہمیت کو آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو کتنی اہمیت دیتے تھے، اس مہینے کے چاند کو اور اس کی تاریخوں کو کتنی اہمیت دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اپنی عبادت میں اضافہ کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزے سب سے زیادہ رکھا کرتے تھے۔ سب سے زیادہ مطلب یہ کہ باقی تمام مہینوں میں سب سے زیادہ رمضان کے بعد اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے جو روزے رکھے وہ نصف شعبان تک رکھے۔ رکھنے میں تو حرج نہیں ہے روزہ رکھنے میں، لیکن نصف شعبان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کا مہینہ آدھا رہ جائے تو روزہ نہ رکھا کرو۔ اس روایت کو لے کر، اس روایت کے پیش نظر فقہائے کرام نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا مکروہ قرار دے دیا۔ لیکن ایسا بھی نہیں، بلکہ چند صورتوں میں اس کو استثناء بھی دے دیا، مستثنیٰ فرمایا ہے۔ اب وہ کون سی ہیں کہ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے؟ وہ صورتیں یہ ہیں کہ اگر بالفرض کسی کے ذمے قضا روزے ہیں، ایک تو ہے کہ وہ جو شعبان کے روزے رکھ رہا ہے وہ ایک الگ ہے، لیکن اگر کسی کے ذمے قضا کے روزے ہیں یا واجب کے یعنی کفارہ وغیرہ کے روزے ہیں، تو اور وہ آدمی جو ہے ان ایام میں ان روزوں کو رکھنا چاہتا ہے، اس کے اندر اب ہمت اور طاقت ہے، تو وہ ان ایام میں روزے رکھ سکتا ہے۔ ایسے ہی جو شخص شروع شعبان سے روزے رکھتا چلا آ رہا ہے، اس میں ہمت اور طاقت ہے، اس میں ہمت اور طاقت ہے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ ایسا شخص کہ جس کی عادت یہ ہے کہ وہ مخصوص دنوں یا تاریخوں میں روزے رکھتا ہے، وہ ہر مہینے کی مخصوص تاریخ یا مخصوص دن اس نے کیے ہوئے ہیں اور ان دنوں میں وہ روزہ رکھتا ہے، اب وہ دن شعبان کے آخری دنوں میں وہ تاریخ یا وہ دن شعبان کے نصف شعبان کے بعد آ گئی ہے، تو پھر اس کو روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ ایسی کمزوری کا خطرہ نہ ہو کہ جس سے رمضان کے روزے رکھنے میں کوئی حرج کا اندیشہ ہو، تو پھر وہ رکھ سکتا ہے۔ اصل میں شعبان کے آخری دنوں میں روزہ رکھنے میں منع بھی یہی ہے کہ جب انسان روزے رکھتا ہے تو اس کے جسم کے اندر نقاہت آ جاتی ہے، تھوڑی کمزوری آ جاتی ہے، اس لیے فرمایا کہ ان میں رمضان کے روزوں میں کچھ دنوں کے لیے گیپ آ جانا چاہیے، کچھ دن خالی رہ جائیں کہ جس سے انسان کے جسم کے اندر طاقت آ جائے اور پھر وہ فرحت کے ساتھ اور دل لگی کے ساتھ اپنی طبیعت کو حشاش بشاش کر کے
وہ رمضان کے روزے رکھنا شروع کرے، کیونکہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، وہ تو کسی صورت میں معاف نہیں ہیں، اور شعبان کے روزے فرض نہیں ہیں، ان کی فضیلت ہے لیکن یہ فرض نہیں ہیں۔ یہ اگر آپ نہ بھی رکھیں تو تب بھی کچھ نہیں ہوگا، رکھ لیں گے تو ثواب بہت زیادہ، نہیں رکھیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن رمضان کے روزے تو کسی صورت بھی آپ نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے آپ نے شعبان، نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا، تاکہ طبیعت کے اندر، انسان کے جسم کے اندر وہ نقاہت اور کمزوری جو آتی ہے روزہ رکھنے سے وہ دور ہو جائے، اور انسان اچھی طبیعت کے ساتھ اور صحت و تندرستی والی طبیعت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھ سکے۔